بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان سچ نیوز۔ تو ناظرین چلتے ہیں تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کی طرف۔ جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں کوہاٹ سے۔ سفیر امن سرپرست اعلیٰ امن کونسل برائے انسانی حقوق و ہم آہنگی چیف ایڈیٹر جہان سچ نیوز پیپر اینڈ چینل ملک شکیل احمد خان کی کوہاٹ ہنگو کچا پکا میں آمد۔ اس موقع پر چیئرمین عبداللہ بھی ہمراہ ہیں۔ اس پروقار تقریب سے ملک شکیل احمد خان نے اپنے خطاب میں کیا فرمایا؟ بنیادی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، امن جو ہے وہ قصور ہمارا ہے، ملک کا نہیں ہے کہ ہم بیرونی طاقتوں پہ چلتے ہیں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی مسلک وہ ہم سے لگ نہیں ہے۔ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اہل بیت ایک ہے۔ اہل بیت بھی اور پیدا نہیں ہو سکتا، میرا محمد بھی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن بھی ایک، محمد بھی ایک، اللہ بھی ایک، اہل بیت بھی ایک۔ اب ان کا احترام کرنا ہم سب پہ فرض ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، کسی کی پارٹی سے ہے، کسی بھی مسلک سے ہے۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے، جو میرے قرآن کو، اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی اسلام سے خارج ہے، جو میرے محمد کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ امام انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امن کا پیغام دیتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اسلام نے امن کا پیغام دیا، اہل بیت نے امن کا پیغام دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ والا جو پڑوسی ہے وہ آپ سے تنگ ہو، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا، نہ اسے اہل بیت قبول کرتے ہیں، نہ اسے میرے محمد قبول کرتے ہیں اور نہ میرے اللہ قبول۔ بات ہے امن کی، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں بہت دیر سے پہنچا ہوں گھر بھی، رات کو میں تھا میاں والی، میری شادی میاں والی سے ہوئی ہے، نیازی فیملی سے ہوئی، تو میری فادر احمد اللہ فوت ہو گئی تھی، میں وہاں تھا، لیکن امن کی وجہ سے میں اور اس اجلاس کی وجہ سے میں آج میری کل تھی، میں نہیں وہاں پہنچا ہوں، تو میں دے رہا ہوں کل ہونا کوئی بات نہیں، ہو جائے گی، یہاں آپ کے پاس آنا بڑا ضروری ہے۔ جو پیغام ہے امن کا یہ ہم سب کو چاہیے، ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ظالم کے خلاف چلنا، قبضہ مافیا کے خلاف چلنا، یہ اسلام کی بنیادی ترقی میں شامل ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، آپ ہمارا خیال کریں، ہم آپ کا خیال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور آپ چکن کھاتے ہو، مٹن کھاتے ہو، خوشحال ہو، ساتھ والا پریشان ہو۔ سب سے پہلے اس کی پریشانی کا خیال کریں، امن تب آئے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کا سوچیں گے تو کبھی امن نہیں آئے گا۔ پورا شہر جلے میرا گھر نہ جلے تو امن نہیں آئے گا۔ امن تب آئے گا کہ پہلے اپنا گھر جلاؤ گے پھر امن آئے گا۔ چیئرمین صاحب ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات آج ایک عہد کر رہے ہیں، ہم جس کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس، انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے، پورے پاکستان میں ہم جا رہے ہیں، ملک اللہ صاحب میں پھر رہے ہیں، اور ہمارا ایک ہی پیغام ہے، امن۔ امن کیسے آئے گا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ امن آپ کے اندر ہونا چاہیے، آپس میں ہونا چاہیے، دائیں بائیں کسی کو جس سے کسی پڑوس والے کو تکلیف ہو، یہ امن کی پہلی بنیادی کڑی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو میرے محمد پہ نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چلنا اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا، ہم باتیں سارے کرتے ہیں، اللہ آسمان سے اوپر آتا نہیں نا نیچے کہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے چلائے، اللہ نے اپنے احکامات جاری کر دیے۔ قرآن آپ کے پاس اللہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ قرآن ہے، یہ تو نہیں اللہ آپ کو پکڑ کے چلائے، قرآن میں اللہ نے احکامات جاری کر دیے، آپ نے اپنے حقوق، پڑوس کے حقوق اور دیگر مذاہب کے حقوق، مسالے کے حقوق، یہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مسلمان تو لڑتا ہی نہیں، اگر مسلمان لڑے تو وہ کہے میں اہل بیت کا عاشق ہوں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں،
اہل بیت کا عاشق تو ظالم نہیں ہوتا، اہل بیت کا عاشق تو قبضہ مافیا نہیں ہوتا، اہل بیت کا جو مالک ہے وہ منشیات فروش ہی نہیں ہوتا، وہ بدماش ہی نہیں ہوتا، خود کر کے لے لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، وہ ہے اہل بیت، وہ ہے عدل المتقین۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کہہ دیا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی خان چودھری نہیں ہے، عدل للمتقین، وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ متقی اور پرہیزگار ہے کون۔ اب آپ گھر میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، تسبیح پھیریا دل نہ پھریا کی پڑھ کے لینا ہے تسبیح ہوں، کتاباں پڑھیا ادب نہ سیکھیا کی پڑھ کے لینا ہے کتاباں ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادب جو ہے نا، ادب اس میں نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت۔ پرچنار کی آپ نے بات کی ہے، پرچنار ہمارے پڑوس میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن باہر کے لوگ تو نہیں کر رہے۔ اب یہاں اگر ڈکیتی چوری ہوگی آپ کے علاقے میں، ضلع کوارٹ میں، ڈویژن کوارٹ میں، جہاں بھی ہوگی، تو ہمارے اپنے لوگوں کا شامل ہونا سب سے پہلی بات ہے، وہ شامل ہے، اس جرم میں شامل ہے، اس ظلم میں شامل ہے۔ جب آپ ظلم کے ساتھ نہیں دیں گے تو امن آئے گا۔ امن کی پہلی سیڑھی ہے ظالم کے ساتھ نہ دینا۔ امن کی پہلی سیڑھی ہے کسی کے مسلک پہ بہتان نہ لگائیں۔ پھر دیکھیں قائد اعظم مدری جناب، یہ پاکستان سب کا ہے، سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اب مذہبی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز بتانے گے کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ دیا۔ مذہبی صحیح آزادی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کرسچن بھی رہ رہے ہیں، کرسچن بھی رہ رہے ہیں، یہودی بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، ان کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا شیعہ سنی کا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی، یہ بیرونی طاقتوں کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ آپ عیسائیوں کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں، آپ ہندو کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں، آپ جھگڑا کرتے ہیں شیعہ سنی کے ساتھ کرتے ہیں، سنی شیعہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ قرآن بھی ایک، اللہ بھی ایک، پیغمبر بھی ایک، اہل بیت بھی ایک، جھگڑا کس بات پہ؟ وہ بات مت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی واضح حدیث ہے، صحابہ کرام کو کہا کہ وہ آیت پڑھو، نماز میں بھی وہ سورت پڑھو جس میں جھگڑا نہ ہو۔ یار آپ وہ بات مت کریں جس میں کوئی جھگڑا ہو۔ آج آپ عہد کر لیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں میرا اہل تشیع بھائی پریشان ہو یا جس میں میرا سنی بھائی پریشان ہو۔ امن ہے، یہ امن کی پہلی گھڑی۔ امن ہوگا تو آپ کے کام ہوں گے، امن نہیں ہوگا کام کیسے ہوگا؟ امن نہیں ہوگا، آپ کی پولیس، آپ کے میڈیا، آپ کے ادارے آپ سے پیسے کھائیں گے، آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، کیونکہ آپ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، اتفاق نہیں ہے۔ آج اتفاق ہو جائے، آپ کے ایس جو صاحب کی ضرورت نہیں ہے کسی شریف بندے خلاف پرچہ دے دیں۔ صاحب یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو علانیہ کہتا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، ریکارڈنگ کریں، آج آپ عہد کر لیں۔ سچ، میرا اخبار ہے جہان سچ اور سچ ٹی وی ہے میرا، میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں آپ کو یہ علانیہ کہتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ اکٹھے ہو جائیں اور ایسے جو جھوٹی ایف آئی آر دے دیں۔ جھوٹی ایف آئی آر کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو سیاسی لوگ استعمال کرتے ہیں، پولیس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ووٹ نہیں دی، آپ نے پی اے صاحب کی بات نہیں مانی، اس نے کہا بھائی ہاں بھائی گوا لے آؤ، انہوں نے گوا ڈالنا، اپنا پرچہ ڈال دیا، پرچہ ہو گیا۔ پاکستان کا ایسا قانون ہے، اللہ معاف کرے۔ وقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جہان سچ نیوز۔